السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز حب نبی کامل یہ ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تین چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر اور نام پر سامنے آتی ہے۔ ایک تو ہے میلاد، دوسرا نبی کی سیرت، اور تیسرا پیغمبر کی تعریف۔ اب دیکھیے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس روئے زمین پر قدم رکھتے ہیں، جب اس زمین پر آتے ہیں، اس دھرتی پر قدم رکھتے ہیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ کی ولادت پر خوشی منانے والے ابو طالب بھی تھے، آپ کی ولادت پر خوشی منانے والے ابو لہب بھی تھے، آپ کی ولادت پر خوشی منانے والے تمام قریشی بھی تھے، آپ کی ولادت پر خوشی منانے والے پورے مکے والے تھے، آپ کی ولادت پر خوشی منانے والے آپ کے اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، سگے بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور کچھ الگ لوگ بھی تھے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا صرف نبی کی ولادت باسعادت پر خوشی منا لینا، کیا صرف نبی کی ولادت باسعادت پر کیک کاٹ لینا، جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی کے نام پر آج 12 ربیع الاول کو لوگ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، نبی کے نام پر جلوس بھی نکال رہے ہیں، نبی کے نام پر بتیاں بھی سلگا رہے ہیں، نبی کے نام پر چراغاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سچے عاشق رسول کی کیا یہی علامتیں ہیں؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک سچے عاشق رسول ہونے کے لیے نبی کی تعریف میں چند تعریفی جملے کہنا کافی ہے؟ کیا سچے عاشق رسول ہونے کے لیے نبی کی تعریف میں قصیدے اور نعت پڑھنا کیا یہی کافی ہے؟ میرے عزیز دوستو، نبی کی تعریف میں تو قصیدے غیروں نے بھی پڑھے ہیں، نبی کی شان میں تو غیروں نے بھی طرح طرح کے اشعار لکھے ہیں۔ ابو طالب جو حضور پاک علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، انہوں نے بھی نبی کی تعریف میں قصیدے کہیں، انہوں نے بھی نبی کی شان میں تعریفی جملے کہیں۔ انہوں نے فرمایا، بھتیجے تیرا چہرہ اتنا حسین ہے کہ تیرے چہرے کے بدولت آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھتیجے تیرا دین تمام دینوں کا سردار ہے۔ انہوں نے بھی تو نبی کے لیے تعریفی جملے کہے تھے، لیکن یہ وہی ابو طالب ہے جس کے سرہانے کھڑے ہو کر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے وفات کے وقت کہ چچا میرا دین مان لو، میری سیرت کو اپنا لو۔ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ بھتیجے میں آگ پسند کر سکتا ہوں لیکن آر پسند نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کر سکتا ہوں، میں تیری تعریف میں قصیدے پڑھ سکتا ہوں، میں تیری تعریف میں اشعار پڑھ سکتا ہوں، لیکن تیرا کہنا نہیں مان سکتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ابو طالب جو نبی کا سگا چچا ہے، نبی کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھتا ہے، نبی کی شان میں نعت بھی پڑھتا ہے، نبی کے دین کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن سیرت کو نہ اپنانے کی وجہ سے اسے کوئی آگ سے نہیں بچا سکا۔
تو میرے عزیز بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آج جو سڑکوں پہ لائٹ اور بتیاں جلا رہے ہیں، آج ہم سڑکوں پہ جو کیک کاٹ کے ولادت باسعادت کے نام پر جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ منانا اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ 1400 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ 1400 سال پہلے جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر آج یہ عید میلاد النبی کیوں منایا جا رہا ہے؟ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی طرح نبی کی سیرت کو داخل کرنا ہوگا۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اپنی زندگی میں تابعین کی طرح سیرت کو داخل کرنا ہوگا، تبع تابعین کی طرح اپنی زندگی میں سیرت کو داخل کرنا ہوگا، اولیاء کرام کی طرح اپنی زندگی میں سیرت کو داخل کرنا ہوگا، بزرگان دین کی طرح اپنی زندگی میں سیرت کو داخل کرنا ہوگا۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام بھی اس دنیا میں موجود تھے، انہوں نے کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ خلفائے راشدین بھی موجود تھے، انہوں نے کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ بزرگان دین بھی تھے، علماء حق بھی تھے، اولیاء کرام بھی تھے، فقہاء کرام بھی تھے، انہوں نے کبھی بھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا۔ کیا وہ ہم سے زیادہ نبی سے عشق کرنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ نبی کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے والے نہیں تھے؟ آپ مجھے ذرا بتلائیے، کیا ہمارا اور آپ کا ایمان اور ہمارا اور آپ کا عشق رسول صحابہ اکرام سے بڑھ کر کے ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ اکرام جس گھوڑے میں سوار ہو کر کے جنگ لڑتے ہیں، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار جاتا ہے، اس گرد و غبار کے مقابلے میں خواجہ معین الدین چشتی اور جنید بغدادی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ایک صحابی رسول کا یہ مقام ہے، ان کی محبت کتنی اعلیٰ اور ان کا عشق کتنا اونچا اور ہم سے کتنا بڑھ کر کے ہوگا، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے عزیز دوستو، میں بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیرت کو اپنے اندر داخل کریں، نہ کہ صرف خوشیاں منا لینے سے اور صرف ڈھول اور تاشے بجا لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو جاتا۔